أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين درود پاک پڑھنے اپنی محبتوں کا خراج پیش فرمائے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ پڑھنے کی، احباب کو سننے کی، فریقین کو سن کر سمجھ کر میرا مالک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. میں مشکور و ممنون ہوں برادر ذی وقار، برادر ذی احتشام، خلیفہ مجاز، برادر ذی وقار جناب محمد عبداللہ سلطانی دامت برکاتہم القدسیہ، اس کے بعد برادر ذی وقار جناب محترم بھائی محمد بلال حسن سلطانی صاحب اور آپ کے تمام رفقا جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا انتظام و انصرام کیا. آپ کے قاری صاحب جناب محترم حضرت علامہ مولانا عطا اللہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ جی زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی، عظمت قرآن بیان کرنا ہے، ساتھ صاحب قرآن پڑھنا ہے. دونوں ہی عبادتیں ہیں. قرآن پڑھیں گے عبادت ہوگی، مصطفیٰ کا فرمان پڑھیں گے عبادت ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کی صورت کا ذکر کریں گے عبادت ہوگی، سیرت کا ذکر کریں گے علامہ صاحب عبادت ہوگی. ہم الحمدللہ وہ کریم آقا کے غلام ہیں جنہیں مصطفیٰ کا فرمان بھی اچھا لگتا ہے اور خدا کا کلام بھی اچھا لگتا ہے. ہماری حقانیت کو بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر اترنے والا قرآن بھی بے مثال اور مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اطہر سے نکلنے والا فرمان بھی اطہر ہے. اللہ کی عزت اور جلال کی قسم غیرت مند مسلمانوں تمہارے عقیدے کا پرچار کرنے کے لیے دائیں بائیں سے ہمیں سکول آف تھاٹ لینے کی ضرورت نہیں، قرآن ہی کافی ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان ہی کافی ہے. اس لیے کہ ہے کون محمد کون خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی اشاعت سے لے کر تمام تک سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اشاعت سے لے کر تمام تک اس کی مکمل پروٹیکشن کا اعلان خود کر کے بتا دیا. زمانے والوں تمہارے گراہ میں تمہارے دور میں کوئی کتنا بھی بڑا رائٹر آ جائے، کوئی کتنا بھی بڑا لکھاری آ جائے، پر خدا کے جیسا نہ کوئی خالق ہے اور محمد کے جیسی نہ کوئی مخلوق ہے. جس رب نے یہ قرآن اتارا ہے وہ رب بھی اعلیٰ ہے، لے کر آنے والا جبرائیل روح الامین بھی اعلیٰ ہے، جس کے سینے پر اترا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، آنے والی کتاب بھی اعلیٰ، صاحب کتاب بھی اعلیٰ. وہ اس لیے اعلیٰ اکمل اشرف ہے کہ محمد نبیوں کا سلطان ہے اور قرآن کتابوں کی سردار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر قبلہ برادر ذی وقار اگر میں اشارہ کروں جتنی بھی الہامی کتابیں اتری ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں، جب اتری تھی اکٹھی تھی. چلا بیٹھ بیٹھ. چاچا جی توجہ ہے نا؟ یعنی میں حدیث سے شروع کرنی ہے پھر حدیث سے انچل لیکن علامہ صاحب تھوڑا جا میں ایرہ تو بان رہے ہیں. یقین جانی کروائے نا کہ اس کتاب ورگی کتاب مائی نہیں. وہ اسلام دیا دشمنہ قبلہ چاچا جی جنہوں رولا پایا نا کہ اللہ نے محبوب اکرم نو اللہ سوڑے اکھایا محبوبہ انہوں نے آنکھو ایک ٹنڈی کھاں بڑھ دے نا زبان تے اپنی لغت تے بڑا مارے ایک کہے تے میں ورگی لیا میرا اور وہ چیلنج اس وقت تک نہیں تھا، آج بھی
سبحان اللہ سر یہ تو دونوں ہستیاں اعلیٰ ہیں نا. میں جب حافظ قرآن کی گل کر سکتا ہوں شیخ سنے بھی بڑا بے مثال ہے. لاؤ اس جیسی صورت لاؤ. If you want to make comparison of this beautiful book, bring another surah. کوئی اور سورہ لیا. بھائی جانو عالم اسلام دے عبداللہ بھائی جتنے بھی دشمن ہیں سر تو لے کے سر کی چوٹی تو لے کے ایڑی تک ٹڈ مار دے رہے. لبید بن ربیعہ بعد مسلمان ہو گیا, بڑا چوٹی دا شاعرہ. ابھی جی چوٹی دا شاعرہ حضرت سیدنا عمر فاروق. اللہ نے سبحان اللہ صحابہ دی بھی گل کی. صحابہ دی بھی گل قرآن اس پایا تکمیل تے نہیں پہنچدا جڑا پہنچنا ہے. آپ نے نا انا آتائنا کلکوس علامہ صاحب انہاں دی ایتا حرم پاک دے اندر تے گھر دے چشماں کر چھڑیاں لے کے وہ جڑا چوٹی دا شاعر آ نا اس جدوں ویکھیا نا انگل دنداں دے ہیٹھ راکھیاں دا شاعر تے میں بڑا ہاں عالم واجب تے میں حجی صاحب بڑا ہاں پر آئے کلام بندے دا نہیں لگا. آئے کلام آفیجی بندے دا نہیں ہے. تے اس کو پوچھنا لیا پوچھیا فرمایا اے کسے مخلوق دا لکھیا یا نہیں. اے لکھن والا بھی بے مثال ہے تے لیاون والا بھی بے مثال ہے. بھائی جان پاون والا بھی بے مثال ہے. جدو کافر من چھڑیا قرآن پرفیکٹ ہے. کسی کو کافر تو نہیں ہے, کسی کو کیوں پرابلم ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر نعرہ رسالت, یا رسول اللہ نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیر. توجہ ہے نا, میں جو اشارہ کر رہا تھا بات زیادہ نہ پہلے جتنے بھی کائنات عالم میں رائٹرز ہیں, لکھن والے ہیں, مؤلف ہیں, مصنف ہیں. سر جی عبداللہ بھائی کو شروع تو ہی لکھ دیں کانٹیسٹ ہے نا ایک ورکہ پڑھتا کہ دعا بیکھن او لکھ سین if there are error and omissions. اگر کوئی غلطی چاچا توجہ تیرا بدریہ انگریزی بول, اگر کوئی غلطی ہوئے تو سا او غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے کہ آئے ایڈریس ہے اس ایڈریس کے برائے میرا بانی اطلاع کریا ہے اسی غلطی بھی درست کرسا ہے تو تھوڑا شکریہ بھی ادا کرسا. اللہ پاک نے قبلہ چشتی صاحب فرمایا ذالک الکتاب. یہ کتاب عام نہیں ہے. بے شک بے شک. ہر تصنیف ہوندی ہے نا وہ اپنے مؤلف دی ترجمان ہوندی. بے شک. بلال بھائی اس کتاب وچ معاذ اللہ کیوں کمی بیشی ہوندی. اس ترجمانی خدا دی کرنی آئی تے پھر میٹھے مصطفیٰ دی کرنی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا there is no ambiguity, there is no mistake, there is no error in this holy book. If there will be a person would like to find out error in this book, he will not find. وہ پا نہ سکے گا کوئی غلطی. کیوں؟ کلام والا, فرمان والا, بھیجنے والا خدا والا وہ ایسا مالک خالق رازق ہے. فرماتا ہے اگر یہ قرآن کہیں اور اتارتا پہاڑوں پر اتارتا ریزہ ریزہ ہو جاتے. کسی اور میں اتنی پاور طاقت اور شان نہ تھی کہ اس کو سوال مارتا تو غلاموں نے عرض کی بندہ نواز عرب دے ججا بابے دی حجا نبیوں دے ججا غریبوں دی کجا مردے دے رہنے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی منٹھارا صالح دے امینہ در یتیمہ مرا فالا اللہ ذکر کی شان والے سبحان اللہ اسرا کے براج والے والا سوف
جیو جیو سبحان اللہ اللہ اکبر واہ واہ میرے 15-20 منٹ کی گزارشات کا لبے لبا یہ نکلا کہ شک کوئی نہیں، بے شک بے شک شک کوئی نہیں۔ اگر قرآن پاک شک کوئی نہیں تے قرآن پاک دے جتنے بھی مضامین ہیں مجھ بھی شک کوئی نہیں نہ پورا بند کے لیونا اگر قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ اگر میری طرف سے میں کہہ دیا میری اوقات نہیں، قرآن میں کوئی شک نہیں، بے شک بے شک اگر مگر میں غلطی کر بیٹھا ہوں قرآن میں کوئی شک نہیں۔ عبداللہ بھائی اگر قرآن میں کوئی شک نہیں تو قرآن کے بیان میں شک کیسے؟ اصل ڈنڈی نہیں مار دے، اسی اپنے نبی نے ہر غلام میں جنتی بندے ہیں، بولے نا اپنے پاک نبی کے خاندان کو طیب اور طاہر مانتے ہیں۔ ہم نے اگر حضرت جی مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مانا تو اس طرح مانا جس طرح مدینے والے مائی نے منوایا تھا۔ رب کے محبوب نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بولیے بولیے تاکہ میں وضاحت کر دوں، حضرت جی قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جدھر علی گیا ادھر ہاتھ گیا، جدھر ہاتھ گیا ادھر کلام گیا، قرآن گیا۔ اب ان دونوں نے ایک دوسرے کا دامن نہیں چھوڑا، پتہ چلا دونوں حق پر ہے، حق پر ہے۔ جنہوں نے صرف قرآن کو مانا علی کو چھوڑ گئے وہ بھی جہنمی۔ ماشاء اللہ اور کچھ نے بھی بول نعرہ حیدری حیدری حیدر 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 اسی میں کیا سبحان اللہ احسن اسی صرف نعرے تے کام نہیں سر، سبحان اللہ سنت تے سیرت نال بھی پیار کریں۔ بے شک سبحان اللہ پیر علی مانے آئے منتے آئے کہ پیر علی دی ایک بھی نہیں قضا ہوگا۔ بے شک بے شک تے میں آکھا میں مولا علی علم تے ساریاں قضا ہوگا۔ اے پتہ لگا تو فٹ نو ان فٹ، اے فٹ وہی ہوئے گا جن دی ہر نماز ادا بھی ہوئے گی تے مدینے والے دے قرآن نال وفا بھی ہوئے گی۔ الکرا جانا انہوں نے قرآن پر ٹرسٹ نہیں کیا ٹرسٹ نہ کیتا ہو بھی گئے تو اپنے مقدر دے نال کر تو علی نو اونج مننا جی میں مننا دا حق ہوندا ہے تے قرآن نو اونج سیدھے نال لانا جی میں نہ مننا دا حق ہوندا ہے۔ پھر پتہ لگ گیا تو الحمدللہ حق نال ہے کیونکہ علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے۔ یہ نہیں سمجھو کہ اساں علی دا ذکر نہیں کرتے، خدا دی سو کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں جی میں قرآن آتا ہے تے مدینے والے دا فرمان آتا ہے۔ قرآن بھائی عبداللہ بھائی توجہ فرمائیے گا، ہم تو کہتے ہیں کریم رب دے کریم جہانی سب تو پیارا علی علی او بخت والے سبحان اللہ یہاں پر یہ مسئلہ بھی قاری صاحب حل ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ علی نو منی ہوئی تے گل نہیں بنی بے شک تے جے قرآن نو منی ہوئی تے رب دے محبوب دے یاراں نہیں مننا۔ بے شک سبحان اللہ حسن دیکھیں
اللہ بھائی اگر قرآن میں نہیں تھے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں صدیق باپ کی صدیقہ تھی حبیب نبیب دی محبوبہ اس پاک دامن عورت دی پاک دامنی تے طہارت واسطے سورت نور اترے توجہ ہے یا نہیں مننا پورسی رولے اجنا پوڑا پورسی جس پاک دامن بی بی دی شان قرآن دیا 18 ایتاں اترے ہائے 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 اس عظمتانی بی بی نوی سلام عقیدت پیش کرنا پورسی جس ابو بکر صدیق دی صداقت کا اعلان قرآن کی لائے اس ابو بکر صدیق نوی سلام کرنا پورسی اللہ دی عزت دے نلال دی قسمیں اشاہ جنڈی نہیں مارنی اشاہ نہیں آخرائی میں مریم نے آلے سنگاس کے گئے کہ میرے بعد کہنات عالم میں چو ماں و پتر جمعہ ہی نہیں جڑا ابو بکر صدیق جو سلام ہے ہم اصحاب والے بھی ہیں ہم ازواج والے بھی ہیں ہم اہل بیت والے بھی ہیں ہم قرآن والے بھی ہیں اور مدینے والے کے فرمان والے بھی ہیں ہم تو ابو بکر کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں وہ جو پہلو محمد میں دربار بنا ہے قرآن سمجھ آوے باقی شور نہیں دیا سمجھ رہے سبحان وہ جو پہلو محمد میں دربار بنا اللہ قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ تین میں شامل پھر چار بنا ہے وہی بعد محمد کے سردار بنا ہے جا کھول کتابیں تحقیق یہ کہے گی تم جو بھی کہو انہیں دنیا سے دیکھ جی یہ قرآن بیان ہے یہ کیا ہو رہا ہے بیان قرآن کے جو چیپٹرز ہیں نا ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور میں ان کی عظمت کو سلامی عقیدت چاچا پیش کرن تو پہلے کسی کارے چٹے کو میں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں سارے تو روشن دین جو دسیا ہے ابو بکر ہوئے جائے میری ذات تے اتنے احسان کیتے نہ تھئی کوئی نہیں رب نے آپ ہی لے لے سبحان اللہ خدا کا بندہ خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر جنتی بھی مندہ ہے ہدایت یافتہ بھی مندہ ہے تے مومن بھی مندہ ہے اساں یار اینا خوبصورت مدینہ دی شان سمجھان سورت تے پڑھن واسطے کالی طریق نو چاون دی کیڑی لوڑ ہے روشن قرآن جو والا ہے ہدن للمتقین خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر بول دے بولو میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاہتا ہے روز محشر اسے عزت ملے میرے علماء کی عزت اور کرے رب کو عزت میں لینے نہیں خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر تو مسکراتا ہے کر لٹا کر اچھا حافظ صاحب میں دھیان پہ قرآن دے نال صاحب قرآن کا ذکر ہونا ہی ہونا ہے صحابہ دا بھی کرنا بعد وقت نہ بولنے وقت آنے کیوں نہیں بولنے بعد وقت نہ بولنے وقت آنے تاکہ جنون جان دے واپس آؤں یہ تو پھر شان براول بنا ہے جتنے بھی برادر زیلکار کتابیں آئیں کتابی شکل میں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ قرآن لے جاؤں کتابی شکل میں انجیل کتابی شکل میں زبور بھیجن کتابی شکل میں باقی جتنے صحائف اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو عطا فرمائے سارے ان ریٹن فارم کتابی شکل میں
پر جدو قرآن دا نزول ہویا نا کتابی شکل اپنے عشق کی خیرات نما کتابی شکل نہیں نوابی انداز سبحان اللہ نوابی انداز ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو اس قرآن پاک کا نزول اگلا بھی کمپیریزن بھائی جان پیش کرا جتنیاں بھی کتاباں آئیاں اس ساریاں فقط کتاب اللہ ساریاں کتاب اللہ اس قرآن پاک میں دو اعزاز سے دے ایک کلام اللہ بھی ہے تو کتاب اللہ بھی ہے اگر اور جلدی سے میں آپ کو نقطہ دینا چاہوں کہ علامہ صاحب تو اور نقطہ خوبصورت یہ ہے کہ جتنی کتابیں آئیں سمٹ کر آئی تھی بکھر گئی ایک سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ سمٹ کر آئیں بکھر گئی قرآن بکھر کر آیا سمٹ کر قرآن بکھر کر آیا کعبے کے رب کی قسم ہے قبلہ سلطانی صاحب کبھی اترا غار ہیرا میں کبھی اترا غار ثور میں کبھی اترا حضر میں کبھی اترا سفر میں کبھی اترا احد میں کبھی اترا بدر میں کبھی اترا خندق میں کبھی اترا حنین میں کبھی اترا مکہ میں کبھی اترا مدینے میں کبھی اترا لڑائی میں کبھی اترا سنو میں کبھی اترا یہاں کبھی اترا وہاں کبھی اترا سیدہ پاک کے حجرے میں کبھی اترا مسجد نبوی میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا گیا ساتھ ساتھ ایسا سنبھلتا گیا کہ رب نے ان سنبھالنے والوں کا اعلان پہلے ہی کر دیا ان سے میں راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہے میرے کریم اللہ تیری بارگاہ میں التماس یہ ہے جنہیں تو ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے 14ویں صدی کا کوئی ملا یہ کہے گا کہ ان کی ترتیب میں ان کی کلیکشن میں ان کے قرآن کو جمع کرنے میں شک نہیں تو فرمایا اس بدبخت کو کہہ دینا قرآن کے پہلے اقتصاب میں رب نے کہہ دیا ہے نہ قرآن میں شک ہے اور نہ ان کے جمع میں شک ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاریہ نعرہ حیدری یا علی علماء اہل سنت زندہ سبحان اللہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ شک کوئی تجھے کوئی کرے علماء فرمائیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جیڑا بندہ قرآن پاک دی زیر زبر شاد مادج غلطی کرتے he will be expelled from the circle of ایمان وہ ایمان دے دائرے چوب بھارے توجہ ہے اور توجہ کرو ہاں بڑی مہربانی اور دھیان کرو بھائی جان جی قرآن پڑھ دیا سے نا جی میں پڑھان دا حق ہے مدینے والے دے غلامہ دے انگلیاں نہ ابے جی قرآن پڑھ دیا سے بابا جی جی میں پڑھان دا حق ہے میرے پاک نبی دے آل بیت دے انگلی نہ اٹھ قرآن پڑھ دیا سے جی میں پڑھان دا حق ہے میرے پاک نبی دی پاک دامن ازواج دے انگلی نہ اٹھ لفظ دا تو انکار کرے اللہ نہ کرے میں کراں دائرہ اسلام تو کھارے جن کی شان اتنے نہیں 18 ہیں اسی کوئی آنے ہیں کسی نے کافر ساڑھی اوقات حقات ہی نہیں تو جڑے آپ ہو جانے آئے نہیں سمجھ جی یہ اٹل حقیقت ہے عثمان بھائی اٹل حقیقت اس میں رائے برابر شک نہیں ہے کہ قرآن کے پیغام کو جھٹلانے والا کافر پیڑی اپنی بوڑی بنانا سب چکر کوئی شک اصلی تو یہ مولانا روم سے کسی نے پوچھا نا تو شاہکار لکھ دینا کوئی اچھی سی کتاب لکھ دیں فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے میں کیا لکھوں اللہ اکبر ایسی عالمگیر اور جامع کتاب جو مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے مکمل ضابطہ اخلاق ہے
اور ایسا ضابطہ اخلاق ہے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں تم قرآن سے پیار کرنا یہ تم سے پیار کرے گا، تم قرآن سے وفا کرنا یہ تم سے وفا کرے گا، تم اس سے اپنا دل لگانا یہ تم سے اپنا دل لگائے گا، اور یہ یہاں تک کہ روز محشر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا اور عرض کرے گا میرے مالک اس نے مجھے پڑھا۔ سن حدیث، اب حدیث سے شروع، تم اس نے مجھے پڑھا، میرے اللہ اس نے میرے ساتھ وفا کی، اے میری کتاب کیا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہے یہ کتاب قرآن، عرض کرے گی مالک اب تم اسے عزتیں دے، عزت دو، اس حافظ قرآن کو تاج بنایا جائے گا، قرآن کہے گا مالک تھوڑی اور عزت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا لباس پہنائے گا، قرآن عرض کرے گا میرے مالک اس کا ٹھکانہ اعلیٰ بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلا جانا اس کے ساتھ جنت میں، جنت میں، جنت میں، جو قرآن کو پڑھے قرآن کے ساتھ دل لگائے روز محشر قرآن اس کی شفاعت فرمائے۔ جو ہے یا نہیں؟ اور اگلی بات بھی سن لیں غلط مند مسلمانوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کنٹیسٹ میں پوچھا گیا اے بندہ نواز محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، آقا یہ ارشاد فرما دیجئے ہم میں سے بہتر کون ہے؟ Who is the best among us؟ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زمانے والوں سن لو، اگر یہ جواب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لینا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ایک فنڈامنٹل اصول بتا دو جو قیامت سے آگے تک مستفید ہوتے رہو گے، اس فرمان سے فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ یا رسول اللہ کون بہترین شخص ہے؟ میرے کریم فرمانے لگے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا پھر اسے سکھایا، جس نے سیکھا اس نے سکھایا، اس نے بڑا مقام پایا۔ محبوب اکرم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم یہ نہیں دیکھنا کہ دولت والا بہتر ہے، یہ نہیں دیکھنا اونچے شملے والا بہتر ہے، یہ نہیں دیکھنا بنگلے والا بہتر ہے، یہ نہیں دیکھنا گاڑی والا بہتر ہے، یہ نہیں دیکھنا مال و اسباب والا بہتر ہے۔ بندہ نواز پھر ارشاد فرما دیجئے ہم میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا بہترین شخص کا سٹیٹس جاننا چاہو تو اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھنا، اس کے بڑے شملے کو نہ دیکھنا، اس کے ٹھاٹھ نہ دیکھنا، اس کی زبان پہ کلام خدا دیکھنا۔ اگر وہ کلام خدا کا پڑھنے والا ہو اور اس کو پڑھانے والا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سرٹیفکیٹ لے چکا ہے، لمبردارا تو گھر لمبر ہے، پر اللہ دی بارگاہ جی حافظ قرآن لمبر ہے۔ عظمت قرآن، عظمت قرآن زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو ہے یا نہیں؟ ماشاء اللہ، سانو کسے چودھری نال کیڑی بے شک، تو دین دا خادم ہے، تو قرآن دا پڑھن پڑھاون والا ہے، تو لمبور ہے، تو عزت والا ہے، تو معزز ہے، جی قرآن دی اللہ تو مرحوم ہے، پھر فارغ میرے پلے کچھ نہیں، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر اللہ ہم ذلیل اور خوار جو ہو رہے ہیں نا، قرآن کو بس کچھ ڈال دیا، قرآن پر عمل کرنے والے ہمارے گھروں میں قرآن آ جاتا، ہمارے اسکولوں میں قرآن آ جاتا، ہمارے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں قرآن آ جاتا۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے وہاں سے لفنگے لوئرز اور باسٹرڈ نہ نکلتے، محمد عربی کے غلام نکلتے۔ ہم نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، وہ جو شارع افاق ہمیں کون سی ضرورت ہے وہ 70 اس کے چراغ پڑھنے کی؟ بادشاہ کہتا ہے وہ پڑھو، کہنی لوڑے سانو پڑھن دی، جن سوڑے پارے نو پڑھ سائے، جن خوبصورت نظارے نو پڑھ سائے، آپ بھی پڑھ سائے، بچیاں بھی پڑھ سائے، لوگاں بھی سکھائے، اس تو کہ ان دے لفظ دے نیکیاں ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حدیث آج کرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، لیکن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان میں جن قرآن نہیں میں چنگا ہوندا آڑ آڑ کے چاچا پڑھتا ہے، آڑ آڑ کے پڑھتا ہے،
فرمایا ان ڈبل نیکیاں دیکھیاں حافظ صاحب تو پڑھتے ہی ہیں میں تو سونا نہیں پڑھیندا آڑ آڑ کے پڑھنا ہے فرمایا اسی تماڑیاں دے اگے ہی نال آئے کمزوراں دے اگے ہی نال آئے مجبوراں دے اگے ہی نال آئے تنگ دستاں دے اگے ہی نال آئے جڑے بے پرواہ رب دا ایک کرم ہے نا اسی ماڑیاں نو اگے ہی سینے نال لاون والے ہیں ماڑیا ڈونٹ بی وری اباؤٹ دیٹ تو ایک دی پرسے ثواب دورا تو اٹیک کے پرسے ثواب دورا تو اڑ کے پرسے ثواب دورا عالم وجدان میں میں نے حافظ صاحب سے پوچھا حافظ جی یہ بتائیں یہ اڑنے والے کو بلال بھائی ڈبل فائدہ کیوں فرمایا کریم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے اگر کوئی خوبصورت پڑھنے والا ہے نا ٹینشن تو نہ نمی انہوں ایک دا ثواب نہیں ہو تو نہ ثواب بابا جی مسکرا لیں چلو بتا صلی اللہ میرے پاک نے فرمایا چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں قرآن پڑھنا ایک جڑا قرآن پڑھتا ہے ان کی مثال لیمو والے کون سے والے لیمو یہ بخاری ہے مسلم ہے ابن ماجہ ہے ترمذی ہے امام احمد بن حنبل ہے والے انبار لاد صاحب میں ایک قرآن پڑھنے والا وہ ہوتا ہے جڑا پڑھتا ہے ان کا سواد نیمبو آنگو ہوتا ہے خوشبو بھی مٹھی ذائقہ بھی میٹھا ایک وہ پڑھنے والا ہوتا ہے جڑا پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا فرمایا ان کی مثال کھجور آنگی میٹھی تو ہوتی ہے پر خوشبو کہیں نہیں ہوتی ایک وہ منافق ہوتا ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے اللہ کی مثال ناز وہ آنگی ناز خوشبو تو ہوتی ہے پر ذائقہ کڑوا ایک دی وہ مثال چوتھے دی عبداللہ بھائی وہ مثال جڑا اندروں ہور باروں ہور مجبوری نال پڑھتا رہندا ہے نا فرمایا ان دی مثال جمایا نہ خوشبو نہ ذائقہ نہ خوشبو نہ ذائقہ جے ذائقہ لے لئی تے قرآن نو ایمان مدینے والے دے فرمان نو ایمان تے پھر قرآن تے عمل بھی کر تے خوشبو انج دی ایک نیمبو نچوڑیا سکوینجی دا جگ بن جاتا ہے ایک ایت کریمہ پڑھ سے تیرے ایمان چو ذائقہ بھی میٹھا تے خوشبو بھی میٹھیاں جو ہے یا نہیں اگلی حدیث پاک کی طرف آ جائیں میری کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ ابو ہریرہ بھی نہیں چل رہا سانو الحمدللہ سارے غلام چلے اے ابو ہریرہ میں اس پہ ڈسکشن کروں نا پھر وہ باتیں آگے لمبی نکلیں گی لیکن میں محبت دے رنگ کے چلے اے ابو ہریرہ کیا تم لوگ رب کی عید کے مشتاق ہو You are anxious in order to see Almighty Allah, the Holy Companion of Almighty Allah replied that, oh respected messenger of Almighty Allah, we are very anxious to see Almighty Allah. Holy Prophet peace be upon him replied that, translation karna tension na lo bolo subhanallah. Holy Prophet peace be upon him, we are totally anxious in order to see Almighty Allah because He is the creator of whole nation. He is the sender of Holy Quran. He blessed us with His dear beloved Prophet. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. What have to do us in order to gain this facility? Holy Prophet peace be upon him replied that, oh my respected and dear companion, if you want to see Almighty Allah, then you have to respect the Hafiz Quran. You have to develop beautiful connection and relation with Hafiz Quran. What will be our dignity? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if you have good relation, good connection with Hafiz Quran, Almighty Allah blessed you with paradise and He will show deep affection with you and Almighty Allah definitely send you into the paradise. It is the blessing of Almighty Allah. It is the wonderful connection of your respect with Hafiz Quran. Kareem Rab de Kareem Jahani no sab no pyara
جو ہے سبحان اللہ جیو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد میں اے ابو ہریرہ تو اللہ دی ملاقات کا مشتاق ہے؟ سبحان اللہ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ملاقات کا مشتاق ہے؟ عرض کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم سارے بےتاب ہیں کہ اللہ کی ملاقات ہمیں میسر آئے. فرمایا ایک کام کرنا ہوگا یا رسول اللہ کیا کریں؟ ہے توجہ آپ آگے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث سے شروع کر دیں گے تو حدیث سے ہی چلے گا. سبحان اللہ جیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم طالب ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کریم رب سے ملاقات ہو جس کو دعاؤں میں مانگتے ہیں اس کی دید بھی ہو جس کو سجدے کرتے ہیں اس کی دید بھی ہو اور وہی ہماری عید بھی ہو. کسی عاشق نے کہا چانا اج عرشیا آج جمعہ پیر تنڈے اج عرشیا آج جمعہ پیر تنڈے دکھ بھل میں سنجدہ تو آسے جڑی گزری رات میں اجڑی دی رب بھل میں سنجدہ تو آسے ناشاد میں کوٹھی کملی لو لگ بھل میں سنجدہ تو آسے. ایک کی بابا جی خواہش تو ہوتی ہے فرمایا اگر دوسرا چاہتے ہو نا کہ رب نہ تھوڑی ملاقات ہو یا رسول اللہ بالکل چاہتے ہیں یا رسول اللہ کی کرنا پڑتا فرمایا رب دی آہل دھیان نہ دیا کچھ حدیث اکسوں میں بکھا دے سکتا رب دی آہل دا ادب کرنا پوسی انہوں نے پیار کرنا پوسی انہوں نے محبت رکھنی پوسی انہوں نے دل وچ عقیدت رکھنی پوسی. یا اللہ رب دی آہل کی دعا رب دی کی دعا حدیث کا میں ذمہ دار ہوں میرا جڑا بنا آکسی میں بکھے سبحان اللہ اللہ سنیا اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رب دی آل کے لیے میں تھا نہیں پتا رب دی بھی آل ہے سنیا کیڑے فرمایا او حافظ جنہ دے سینیاں وچ قرآن نور پڑھ کے وسدا ہے رب دے گھر والے اچھا توجہ ہے رب دے گھر والے رب دے گھر والے اور رب نام یا لد نام یو نہ دے پر حافظ نال کیڑا پیار کرتا ہے اگر کوئی حافظ نال سنبھالے یا نہ سنبھالے ایں نال پیار کرے یا نہ کرے 1440 سال پہلے منشتی صاحب میرے پاک نبی فرمایا حافظ قرآن اپنے آپ کو اکلا نہ سمجھی اپنے آپ کو بے یارو مددگار نہ سمجھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھی خدا بھی تیرے نال ہے تے مصطفیٰ بھی تیرے نال ہے. اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ان سے محبت کرو گے حدیث پاک مسلم کی ان سے اگر محبت کرو گے رب تم سے محبت کرے گا ان کی ضرورتیں پوری کرو گے رب تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا ان کا ادب کرو گے رب تمہیں عزت دے گا. خبردار ابو ہریرہ ان سے بغض نہ رکھنا ان سے عداوت نہ رکھنا ان سے دشمنی نہ رکھنا ان سے لڑائی نہ کرنا. یا رسول اللہ کیا ہوگا فرمایا جو اللہ کی اہل سے لڑائی کرے گا جھگڑا کرے گا ان سے بغض اور عداوت سینے میں پالے گا رب اسے جہنم میں ڈالے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولوی صاحب آج 5 منٹ لیٹ کیوں آئے ہو؟ مولوی صاحب آج مسلح تھوڑا جا دیر نہیں ہے کر لیا آج تے تسا اذان بھی 5 منٹ لیٹ دی جس امام صاحب دی عزت تیرے دل وچ نہیں صوفیاء فرماندے نوں دے پیچھے تیری نماز ہے. کوئی شک واہ واہ تسا انہاں نوں کی سمجھا ہے انہاں دا والی وارث کوئی نہیں. حدیث اگر میں سنا پایا تھوڑے دل تک اپڑ گئی ہے میں نے دسو نا کہ بے وارث نہیں کہ لا وارث نہیں انہاں دا وارث خدا ہے تے انہاں دا حامی مصطفیٰ ہے. اور حدیث سناوا تسی میں تو 46 حدیث سن سبحان اللہ جیو ایویں نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اے میرے غلاموں معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے بعد جب میں واپس لوٹنے لگا تو میرے کانوں میں ایک خوبصورت سریلی میٹھی سی آواز گونی ادگی عرب کے جاجا کعبے دی حاجا نبیوں دے جاجا غریبوں دی کاجا مردے تے رہنے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی ملٹھارا وہ پیغام وہ آواز ہمیں دی کیا تھی. کریم فرمانے لگے اے میرے غلاموں میرے رب نے مجھے وصیت کی کہ اپنی امت کو
تین قسم کے لوگوں کا حیا وہ کریں جنت میں عطا فرماؤں گا. تو محنت کر محنت دا سرا جاڑے خدا جاڑے تو دیوا بال کے رکھ چھڑ دیوا جاڑے ہوا جاڑے اے پوری تھیوے یا نہ تھیوے مگر بیکار نہیں بنی دعا شاگر تو منگی رکھ دعا جاڑے خدا جاڑے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام کیا ہے وہ تین ہستیاں کون سی ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ارشاد فرمایا جزاک اللہ خیرا فرمایا پیارے محمد اپنی امت کو بتا دے اللہ کی بارگاہ میں یہ تین اشخاص بڑے مقام والے ہیں بڑی عزت اور تکریم والے ہیں بڑے مقرر ہیں بڑی عزتوں کی مسندوں پر بیٹھنے والے ہیں. یا رسول اللہ وہ کون تھے؟ فرمایا اپنی امت کو بتانا پہلا تیرا باپ ہے پہلا تیرا باپ ہے. باپ مرے سے ننگا ہوتا ویر مرن کا نکالی ماما باز محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کی رضا ڈھونڈنے والے زیادہ سفرتا کرنے کی ضرورت نہیں اپنے بوڑھے باپ کے پاس آ جانا اس کا ہاتھ چوم کر اس سے عرض کرنا بابا میرے کسی قول فعل عمل سے تو ناراض تو نہیں. اگر بابا تیری پیشانی چوم کر کہے اے میرے بیٹے عبداللہ میں تیرے بھی راضی گا تیرے کمہ تے بھی راضی گا تیری اولاد تے بھی راضی گا تیری ماں تے بھی راضی گا پھر سمجھ جاوی پیر فقیر دسے یا نہ دسے کائنات تے سارے تو بڑے پیر دسیا جندے نال پیو راضی ہوندے نال رب راضی. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جی جی تاجدار ختم نبوت نہ سر جھکا کر دیے نہ منہ جھکا کر دیے سنمبر کی نظروں سے نظریں ملا کر دیے اس میں حیرت بھی کیا ہم دو دن کم دیے ارے ہم تھے ان کے قدموں میں جو سما جلا کر دیے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ جو ہے جی ہاں. پہلا کون تیرا باپ چچو جان اللہ آپ کو سلامت رکھے. ساڈے کا الحمدللہ بزرگ 60-70 سال دی عمر وچ بھی چمک دے سبحان اللہ. کئی 70 سالہ دے بھی نہیں چمک رہے. میں حافظ صاحب سے پوچھا یہ میرا طریقہ کار ہے میرے سونے براز پوچھا کی بجائے ساڈا بابا چمکدا ہے اللہ اللہ اللہ. کہیں خیری میری تے نہیں چمکدے. اس میں نے کہا مولانا صاحب وہ دیوا عشق مصطفیٰ سینے کو بلے نا دیوا عشق مصطفیٰ دے سینے چ بلے نا وہ دیوا اے نہیں ویندا جیندا سینہ ہے بڈھا یا جوان. دور آنکھوں میں تو چہروں پر اجالے ہوں گے ہم محمد والوں کے انداز نرالے ہوں گے. روز محشر ہر کوئی ڈھونڈے گا سہارا پر ہم محمد کے حوالے ہوں گے. اس لیے کہ ہمیں غیرت مند بزرگوں نے بتایا ہے اپنے مقدر پر ناز کیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے بڑی مہربانی کی ہے. جس نبی رحمت کی غلامی کا سوال انبیاء کرتے رہے تجھے بن مانگے ہی اس کی غلامی میسر آئی. بابا جی اگر آ ہی گئی تو پھر کیا کروں؟ فرمایا اس کے فرمان سے بھی پیار کرنا قرآن سے بھی پیار کرنا اور اپنے بچوں کو کبھی کبھی عشق مصطفیٰ کے ترانے بھی سکھانا. بابا بتانا کسی بھی بچے کو کسی کی عظمت بتانے کے لیے اس کے اوصاف بتانے پڑتے ہیں اس کی عظمتیں بتانی پڑتی ہیں اس کی رفتیں بتانی
بتانی پڑتی ہیں، اس کا مقام بتانا پڑتا ہے۔ تو بابا جی مسکرا کر کہنے لگے اے باپ، تیرے پاس جو نبی کا دامن ہے، جو نبی کی نسبت ہے، اپنے بچے کو بتانا بیٹا بتا چاند کتنا دور ہے۔ تو بچہ کہے گا بابا جب سے ہوش سنبھالا ہے چاند دور ہی نظر آیا ہے۔ پھر بتانا بیٹے بتا سورج کتنا دور ہے، تو وہ کہے گا بابا بہت دور ہے۔ فرمایا بیٹا وہ جو سامنے درخت ہے کبھی چلتا پھرتا دیکھا ہے؟ تو بیٹا کہے گا بابا نہیں دیکھا۔ پھر اس کی پیشانی چوم کر سینے سے لگانا اور اپنے چھوٹے بیٹے سے کہنا بیٹے جس نبی کا تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں اگر وہ اشارہ کر دے چاند خود آ جاتا ہے، چاند خود نیچے آ جاتا ہے۔ اگر وہ اشارہ کر دے تو وہ سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ اگر وہ اشارہ کر دے کھڑا ہوا درخت جڑیں نکال کر قدموں میں حاضری دے کر کہتا ہے آقا کروں تیرے نام پہ جاؤں فراق، نمستے جان دو جہاں فراق، دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہر بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا تیرے ٹکڑوں پہ بلو غیر کی ٹھوکر پہ بلال، جھڑکیاں کھاؤ کہاں چھوڑ کے سرکار تیرا۔ سبحان اللہ، جیو 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 ببر شیر جیو۔ اگر تو پتر مارک سے بھی نہیں جی لمیٹیڈ پتر تیرے پیار کرنا ہے، پتر لوگ اپنا کون ہے میرا پتر کیا کر سب سے مدینہ لگا سب سے ہمارا نبی تیار ہو جاؤ رجڑا اے آگ سے ہمارا فادا اللہ کا ذکر بتنا سے سب سے آجی ہمیں کھڑا ہے چھایا بیٹھا ہے ذرا مسکرا کے ہاتھ لڑا کے آنکھ نہ یار سب سے آلہ ذرا بولیے 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 کچھ نہیں ہوتا سب سے آلہ او اولا جی 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 سب سے آلہ او اولا ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی کم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی نہ بدلا نہ بدلے ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی صلی اللہ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ میں تمہیں گل دسی جاواں دو چیزاں نظم و ملزوم میں سمجھ آئی؟ عشق نبی سیرت نبی عشق وچ کمی آئی کروڑ سجدے بھی عشق وچ کمی آئی ہاں کروڑ سجدے بھی کام نہ دے سمجھ آئی؟ جے زبانی کلامی عشق کرتا رہے ہو جے زبانی کلامی بھی فائدہ نہ دے دونوں پاس سے پورا اترنا پوس اگر نبی نال پیار ہے تو نبی دی سیرت بھی اپنانی پوس جے سیرت اپنا لے ہوئی تو نبی نو اونج مننا پوسی جی میں ابو بکر صدیق منیا نبی نو اونج مننا پوسی جی میں شیر خدا نے منیا جے اگر او مننا نے کمی آ گئی متھے تے جیڑا مرضی کالا محراب بنا لے عشق وچ کمی فارغ نارے ساری زندگی ماردا رہے ہو نبی دی اکھاں نو نماز پڑھ کے ٹھنڈک نہ پہنچائی پھر بھی فارغ ہے محبت دا رنگ ہے نبی دی صورت نال بھی پیار کر نبی دی سیرت نال بھی پیار کر کسی ایک ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک چیز پر مان نہیں ہے مان ہے مصطفیٰ کی صورت سے بھی
پر بھی اور سیرت پر بھی، تب ہی جا کر کامیاب ہوگے۔ اگر ان میں کمی آئی تو بیکار ہے، اگر ان میں کامل ہے تو تیری زندگی میں بھی بہار، قبر میں بھی بہار، آخرت میں بھی بہار، اور اللہ کا ملے گا تجھے پیار ہی پیار۔ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آسم بھائی کیا بات ہے۔ اللہ نے جڑی مینوں ٹور دیتی ہے، اللہ نے جڑی مینوں عظمت دیتی ہے سیفی صاحب، وہ عظمت یا میں جانا یا میرا خدا جانا۔ ساڈے پتر کڑی تک آئے لہذا ہم نے اپنے عقل کی کسوٹی پر مدینے والے کو تولنا نہیں ہے، جن نال پیار بھی انہوں تلیندہ نہیں، محبوبہ تو نقطہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں ہوندہ، اصل منافق جوڑی انہوں جھوٹا پیار جتاؤندہ۔ سنو دسیا عشق دے مفتی، چاچا جی سنو دسیا عشق دے مفتی، جیڑا مڑ مڑ فرماؤندہ عالم جتھے دل لگ جاوے عیب نظر نہیں آندہ، عیب بھی پڑے کلمہ بھی پڑے، ایک اللہ سمجھ لو بائرے بس ہوئی ایب نہیں بتایا کر سب سے آلہ۔ یہ غیرت میں مسلمان اچھا دے دیا، پھر آگے عظمت قرآن دے چلیے۔ بلال بھائی بیٹھو کمرہ اپنے نبی دے نام دے میرا ہاتھ نہیں چلتا پیا، میرا تو ایمان میں سارا جا دیا پڑے، سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی، سب سے آلہ آلہ ہمارا۔ جب میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھئے کہ وہ فرمائے مکھ چند گزارشہ چھوڑیے، کالی زلف کے آنکھ مستانیے، متھے چمکے لاتن رانیے، اس صورت میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، سچ آکھا دے رب دی میں شان آکھا، جس شان کو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ۔ میرے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا، پہلا اپنے پیو دی خدمت۔ اگر آپ زیادہ دور نہیں نکلے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات واپس جب لوٹ رہا تھا، حکم ہوا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلانا، یہ یقین دہانی کروانا کہ 3 اشخاص کا ادب احترام وہ کریں گے جنت میں اعلیٰ مقام میں عطا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے یہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا رسول اللہ کیڑے کیڑے؟ پھر پاک نبی نے فرمایا پہلا تیرا پیو، اتنی بات تک کہ چلو پہلے تیرا پیو، دوسرا عالم ربانی، عالم ربانی، یہ عالم عام عالم نہیں جڑا بندہ ایک قبرستان چ گزر جاوے 40 دن تے رات اللہ تو عذاب ڈالا۔ سبحان اللہ۔ نہیں 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 جی سے بعد 40 دن ایک عالم دین قبرستان چ گزرے، ابن ماجہ 40 دن اللہ عذاب ڈالا۔ توجہ تے او عالم دین تیری محفل چ آ جاوے، حرام ہو سی یا نہ ہو سی، اگر ایک عالم دین آ جائے اتنا کمال، 10-15 چاچا آ جائے تو زیادہ کمال۔ توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا پہلی بات اپنے والد کا ادب اور احترام کرنا، یا رسول اللہ۔ دوسری بات فرمایا عالم ربانی کی قدر کرنا، یہ کوئی بندہ عام نہیں، یہ نبیوں کا وارث ہے، یہ بندہ کوئی عام نہیں، یہ تو بچپن میں جب سیکھا رہا، بچپن میں جب دین خدا سیکھنے کے لیے چلتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی تھی جبرائیل یہ رب جلیل جا اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا، قدموں کے نیچے پر بچھا۔ میرے مالک کیوں؟ سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلو، میں نے اپنے بیٹے کو انگلش میڈیم سکول میں بھیجا، وہاں آکسفورڈ کا سلیبس پڑھا، پر لے جانے لے آنے کے لیے رکشے کا سہارا لیا۔ میرے بھائی نے اپنے نور نظر کو مدرسے کا طالب علم بنایا، میں نے پوچھا کنوینس کا کیا اہتمام ہے، آنے لے جانے کا کیا اہتمام ہے؟ تو حضرت کہنے لگے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، مسائل کا شکار ہوں، بیٹے کے لیے کوئی سواری کا اہتمام نہیں، ہمارے پاس بیٹھے سے حافظ قرآن عالم ربانی یہ کہنے لگے
ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا پتر رکشے دے جاتا ہے کار دے جاتا ہے پر انہاں دا پتر کسرا ہے انہاں دا پتر آلا ہے انہاں دا پتر مقدرہ آلا ہے میں کہا بھائی جان مشرے دی ونڈ کر سو تے چاس نکل سی یہ فرمان لگے تینوں نہیں پتا جڑا دین دا طالب علم ہوتا ہے دین دا طالب علم ہوتا ہے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء دے رسولہ دا جڑا امین آنا جڑا قاصد آنا جڑا رسول آنا او انہاں دے پتر دے قدمہ دے ہیٹ پر وچھیدہ ہے تو رکشہ دے مان کرنا ہے انہاں دے پتر دے سواری روح امین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد تیسری بات کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا حافظ قرآن کا بھی حیا ہے 3 باتیں میں نے کی ہیں اس حدیث کے پہلی بات باپ کا ادب کرنا دوسری بات عالم ربانی کا ادب کرنا تیسری بات حافظ قرآن کا حیا کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں سمیٹ رہے ہوں آپ فرماتے ہیں کہ چچا جان میں آج کریں تو انہاں اوقات دے وچ جتھیاں دی شکل سیلی صاحب لوگ جاندے ہیں کیونکہ پیدل سفر ہوندا سی تے سفر دیاں سکانی سب سوتاں بھی برداشت کرنیاں پونیاں آپ فرماتے ہیں کہ ساڈے قافلے دے وچ ایک نوجوان ہویا بڑے دھیان نال میں بس ختم کرنا اس نوجوان نال میرے پیار اس کو آ کہ اس دی پیشانی تے سجدیاں دا نور آ ان دی اکھاں وچ حیا دے پردے آ ان دی زبان تے ادب دے احترام دے تالے آ ضرورت تو بغیر بولدا نہ ضرورت تو بغیر ویکھدا نہ ضرورت تو بغیر کلمہ دا استعمال نہ کردا تے ہر وقت قرآن پڑھدا تے قرآن پڑھن تو بعد اللہ کو دعا منگدا اللہ سونیا ہمارے بھی جاواں نہ قرآن پڑھن دی بھی توفیق دے تے نماز پڑھاتے ہیں مجھے اس سے انس ہو گیا اس سے مجھے پیار ہو گیا پیار جدوں بھی کیسا کرو نا اللہ تے اللہ دی رسول دی وجہ تو کسی نال پیار کیتا یہ دشمنی بھی کسی نال رکھنی پوے نا تے اللہ دے محبوب دی وجہ تو رکھی اور ساڈا اپنا حاجی صاحب ساڈیاں کہڑیاں کسی نال لڑائیاں اسی جس دین دے منن والے آئے نا اس دین نے ادب بھائی چارہ پیار محبت دا درس دیتا ہے وہ مدینے والے سونے نبی دا فرمان ہے وہ بندہ ساڈے وچوں نہیں جڑا ساڈیاں بزرگاں دا حیا نہ کرے تے ساڈیاں نکیاں تے شفقت نہ کرے سر کی جڑی سبق اسی پکا لویے نا تے ساڈی زندگی خوشگوار ہو جائے عبداللہ بھائی میں آپ کو حدیث پاک عرض کراں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے بگی داڑھی والے بابے دا حیا کیتا جس بندے میری امت دے بزرگ دا حیا کیتا وہ سمجھے میں محمد مصطفیٰ دا حیا کیتا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اے میری امت والو اے میرے غلاموں سفید داڑھی والے کا حیا خدا بھی کرتا ہے مصطفیٰ بھی کرتا ہے اور خدا کے فرشتے بھی کرتے ہیں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں بھائی جان جس سفید داڑھی والے بابے کا حیا خدا کرے مصطفیٰ کرے میں کتنا بے حیا ہوں جس میرے باپ کا حیا خدا مصطفیٰ اور فرشتے کرے میں بے حیا اس کا حیا نہ کروں میں تو قدم چوم کر عرض کروں گا بابا تیرے مجھ پر بڑے احسان ہیں آج میں تناور درخت بن گیا ہوں آج میں پاورفل پرسنالٹی بن گیا ہوں یہ کمال میرا نہیں تیرے خون پسینے کا کمال ہے تو نے جو خون پسینے میں روزی کمائی تھی فقط میرے لیے تو نے محنتیں کی تھی فقط میرے لیے تو نے مزدوری کی فقط میرے لیے ایک باپ وہ کائنات عالم میں محسن ہے جو محنتیں بہت کرتا ہے بلال بھائی اپنے لیے نہیں تیرے اور میرے لیے وہ اپنے بڑھاپے کو اپنا لیتا ہے اس کی کمر میں کھم آ جاتا ہے اس کا چہرہ سلوٹوں سے بھر جاتا ہے وہ پریشان رہتا ہے تجھے خوش رکھنے کے لیے انسان ہونے کی حیثیت سے
سے اس کے سینے میں بھی بے شمار خواہشات جنم لیتی ہیں. اس کا بھی دل کرتا ہے میں خوبصورت لباس پہنوں, اس کا بھی دل کرتا ہے میری دستار مایا والی کنف والی ہو, اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی آرام کرے, پر وہ آرام قربان کرتا ہے, وہ خواہشات قربان کرتا ہے, وہ اپنی تمناؤں کا قبرستان اپنے سینے میں ہی کھود کر ایک ایک کر کے ہر تمنا کو اپنے سینے میں دفنا کر تیرے لیے سب کچھ کرتا ہے. اے غیرت مند مسلمان, کبھی اپنے باپ کی وفاؤں کو نہ بھول جانا. باپ تیرا وہ شفیق اور بہترین محسن ہے جو زندگی کی گاڑی میں ایسا ڈرائیور بن کر سوار ہوا جس نے اپنے پورے بچوں کو منزل مقصود پر پہنچانے کی ایسی ٹھانی, بڑے بیٹے کی شادی کی منزل مقصود پر پہنچے دیا, دوسرے بیٹے کی شادی کی منزل مقصود پر پہنچا دیا. اپنی بیٹیوں کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اسے گاڑی کا لمبا سفر کرنا پڑا. جانتے ہو وہ گاڑی پیٹرول سے چلتی تھی؟ ہرگز نہیں. اس گاڑی کو چلانے کے لیے تیرے باپ نے پسینہ پیش کیا, اس گاڑی کو چلانے کے لیے تیرے باپ نے اپنا خون لگایا, اپنی جوانی قربان کی. ادھر وہ مسافر اپنی منزل مقصود کی طرف چل دیے, اپنی منازل پر پہنچ گئے. اب بابا نے جب بریک لگایا تو ادھر سے پیغام آ رہا تھا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دیکھنا آج اپنے باپ کی وفاؤں کو یاد کر, تیرے باپ نے تجھے منزل مقصود تک پہنچایا. جب خود اس کی منزل مقصود آئی, مسجد میں اعلان ہو گیا کہ فلاں کا بابا, فلاں کا والد, فلاں کا بزرگ, فلاں کا چچا موت کے دامن میں گہری چادر, کالی سیاہ چادر اوڑھ کر چلا گیا ہے. اب تیرے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں ہیں کہ تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے, تو اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرے, تو اس کے کیے ہوئے وعدوں کو حفاظت کرے, ان کو پایا تکمیل تک پہنچائے, اور تو ہر نماز میں کہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جو اپنے محسن کو خوش نہیں کر سکتا, ہرگز وہ اپنے خدا کو بھی خوش نہیں کر سکتا. یہ تربیت بھی تھوڑی سی ضروری ہے. میں نے عرض کی نا حدیث پاک آپ نے سنی ہے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے تو پتہ لگے ہوتا رب راضی ہے یا نہیں. رب نو راضی کرنے واسطے یہ پتہ لاون واسطے سیلری صاحب سانو دور زیادہ نہیں جانا پڑتا. اب کلی والا گوٹھے تیرے پیو دا گھر جا کے اپنے ہاتھ چوم کے آکھا پا رینج تو نہ رہندا. یہ بھی قرآن کا ہی پیغام ہے, وبالوالدین آپ کو ہر معاملے میں اچھا بندے. قرآن کا ادب کرنے والا ہے, بلال بھائی پڑھنے والا ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, تو والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا, ورنہ باقی معاملات مجھے فائدہ نہیں پہنچائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا اس کے والدین نیک تھے اور گزر چکے تھے, اور جب گزرے تھے اس سے خوش گئے تھے. پر میں ہم اللہ کے گھر پہنچ گئے, جدا جدا رہنے لگا. وقت گزرتا تو طواف میں گزرتا, وقت گزرتا تو تلاوت قرآن میں گزرتا. میرے دل میں بڑی خواہش رہتی اس سے باتیں کرتا, ایک دو بار ملا بھی, لیکن کہتا اے امام اللہ کے گھر میں آئے ہیں, دنیا داری کی کیا باتیں کیوں کریں, اللہ کو آج منائیں گے, قرآن پاک پڑھیں گے, اللہ کے گھر کی دید کریں گے, آپ دنیاوی باتوں کو چھوڑیں. امام شافعی کہتے کہ میں چاہتا کہ مجھے وہ کوئی وصیت کرے, پر وہ یا چپ رہتا یا کلام خدا پڑھا کرتا. کچھ دنوں کے بعد بابا جی میں اسے ڈھونڈتا حرم میں پہنچا, کیا دیکھتا ہوں کہ قرآن پڑھ رہا تھا. اسی دوران زور کی نماز ہو گئی, درۃ الناصحین آپ کو فائدہ دے گی, وہاں سے پڑھ رہا. پریشان نہ ہو, یہ تو دلی گل ایک بھی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ تو جو آخیا بلال بھائی ڈاکٹر صاحب نے سدیا ہے کہ آئے گل کتنے لکھی ہے, وہ گل دس کے جیسا کتنے لکھی ہے. ٹینشن نہیں لینی, گھنٹہ ہو گیا میں ختم کرنا. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حضور کے عشق کی سلطانی صاحب چاشنی ہے. بسم اللہ اسم اللہ
نال صفات سرور عالم چھٹ سی سارا عالم ہو حدوں بے حد درود انہاں تھے جنہاں نو ملیا نبی سہارا ہو قربان انہاں تو حضرت بابا اللہ یہ محبت کے رنگ ہے. فرمایا ہم نے نا زور اکٹھی پڑھی. وہ اگلی صف میں کھڑا تھا. کون؟ قاری قرآن. کون؟ حافظ قرآن. کون؟ محب قرآن. ہم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب وہ نوافل پڑھ رہا تھا نا، نوافل کی ادائیگی کے بعد قرآن کھولا. میں آگے بڑھا، میری طرف مڑ کر کہتا ہے اچھا ہوا آپ آ گئے، میں اور آپ ایک علاقے کے ہیں نا. بندہ پردیس رہتا ہوئے نا، چنیوٹ کا کوئی بندہ مل جائے تو بڑا پیارا لگا. اسی طرح کہتا ہے حضرت جی تسی میرے علاقے دے ہو، میرے تھے دے ہو، میرے پنڈ دے ہو، میں تھوڑے نال بڑا ضروری کام آ، شکر ہے تسی مینوں مل گئے. آپ کہتے ہیں میں حیران ہو کر اس سے پوچھتا ہوں تجھے مجھ سے ضروری کام کون؟ جب میں تجھے ڈھونڈتا تھا ملتا نہیں تھا، آج تجھے مجھ سے ضروری کام. تو آپ فرماتے ہیں اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 4 دینار نکالے. 4 دینار نکال کر کہتا ہے حضرت جی آج نا میں نے مر جانا. عرشاں فرشاں تے بانگاں ملیاں مکے پہ گیا شور. عرشاں فرشاں تے بانگاں ملیاں مکے پہ گیا شور. بلے شاہ اسا مرنا نہیں مر گیا کوئی. اللہ اکبر. وہ نکال کر کہتا ہے حضرت میں نے آج مر جانا، آپ سے گزارش ہے یہ پیسے دے دیجیے، میرے کفن دفن کا اہتمام کیجیے، آپ مجھ پر ایک احسان کیجیے. اب میں نے نماز ادا کی نا، نوافل پڑھ رہا تھا، میرا دھیان اس کی طرف تھا. ادھر سلام پھیرا نا تو لیٹ گیا، حرم میں لیٹ گیا. میں قریب گیا نا تو زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں میری آنکھوں کے سامنے اس نے دم توڑا. اس کے کلمے کا گواہ میں تھا. پھر میں نے اسے غسل دیا، پھر اسے کفن دیا، پھر اس کا جنازہ پڑھایا گیا، پھر اسے دفنایا گیا. اکھاں جدوں میٹھیاں زمانہ مینوں روئے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روئے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ جام سارے ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روئے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روئے گا. کچھ لک لک کچھ بک بک پنڈ دا ہر سیاڑا تے ایاڑا مینوں روئے گا. حضرت جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دفن کیا گیا. وقت معینہ پر میں واپس آیا. میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ کاش خواب میں ہی مل جائے. میں اسے دیکھوں نا کس حالت میں، کس کیفیت میں. اللہ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے در پر پھر بلایا. جس کے مقدر میں گدائی تیرے رکھی، قدرت نے اسے راہ دکھلائی تیرے رکھی. پانے کو شمس و قمر پا لیا، کیا پائی جب پائی نہ گدائی تیرے رکھی. اللہ اللہ نے مجھے پھر توفیق دی. اسی طرح نماز اثر ادا کی تو اعلان ہوا کہ ایک شخص کا جنازہ ہے. جنازہ پڑھا میں نے، جنازے اٹھتے ہیں، جنازہ پڑھا. اور اتفاق کی بات یہ ہوئی جہاں پہ وہ نوجوان دفن تھا وہیں اس نوجوان کی بھی قبر کھودی جا رہی تھی. میں ادھر پہنچا، تھوڑی دیر وہاں پہ رکا نا تو گرگن جو ہے نا قبر کھودنے والا کھود رہا تھا نا، اس کی کسی یا کدال کی نا ایک ضرب الٹی لگی تو ساتھ والی قبر کی دیوار گری. اللہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، گر دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتی وضو کر لیں. اور اگلی بات بھی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں حیران تھا اور فکر مند بھی تھا، جس نے ساری زندگی یہ دعا مانگی ہوگی اللہ سنیا قبر وچ بھی قرآن پڑھن دا موقع دے. ایسا اتفاق ہوا، میں ادھر بیٹھا نا، ادھر نظر ڈالی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ قبر وچ نظر ماری نا، یا نظر پہ کو سلام کر کے یاد آئے شافی سوچنا ہے میں قبر اس کی کرنا پہ میں ویکھ آج بھی قرآن پڑھنا ہے. آج بھی قرآن پڑھنا. جس
نے قرآن کے ساتھ وفا کی ہے نا بابا جی، قرآن نے اس کے ساتھ وفا کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے روز محشر سورت ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مالک اس نے مجھے پڑھا تھا، فرمایا پڑھا تھا تو کیا کیا جائے؟ عرض کرے گا قرآن مالک سے جنت میں عطا کیا جائے، جنت میں بھیجا جائے۔ یہ فرمایا جائے گا اگر اس کے اعمال اچھے نہیں تو کیا کرو؟ تو یہ سورت ملک کہے گی مالک یا مجھے قرآن سے نکال یا اسے جنت میں لا۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن پڑھ سے دن کچھ نہ مل سی، سبحان اللہ، میرا اللہ کی خیال ہے تو قرآن نو سینے لے سے دن کچھ نہ مل سی، قرآن نو سینے لے سے دن سب کچھ مل سی، قرآن نو سینے لے سے اپنے بچے نو سکھائی سے دن سب کچھ مل سی۔ آخری حدیث سناما تے اگلی گل بھی عرض کرا، اپنے آپ نے جو میں اگے پہلے عرض کیتا کلیا نہ سمجھا کرو، میں کہیں میری کتاب کیتا دنیا بھی کریم ہے، میرے ماں پیو نو ایک نہیں ادارے اگر نہیں سدیا تے میں پھر جدو دین پڑھیا میں بھائی پر دین ہے جی پوزیشن تو نہیں آنا، الحمدللہ، میں سوچے بھی ہوتے لے سکنا تے ہن کی ہے اللہ ٹاپ تے ساری زندگی کر دیا رہنا ہے انشاءاللہ، اللہ دے حکم نال، کیوں عشق جو کیتا ہے منزل سناری عشق دی، وکھری کچاری عشق دی، عرشاں تے پھیرے عشق دے، جنگلاں وچ ڈیرے عشق دے، بلا جھکایا عشق نے، اکبر لٹایا عشق نے، عسکر کہایا عشق نے، نیزے تے دین سنایا عشق نے، کربل وچ اسلام بچایا عشق نے، رکھدا عقل نال ویر شویندا کھدیاں دے پہلے نہیں ملا، آج تک آپ جی نہیں ملا۔ پر آؤ میں تھانو دساں اے ادارے تیاری کرو جی ختم کرو، اے دنیا دے ادارے تیرے ماں پیو نو انعام دیویں یا نہ دیویں، ایتھے دیاں کانفرنساں دے وچ تیرے ماں پیو دی حوصلہ افزائی ہوے یا نہ ہوے، ایک وڈی کانفرنس جاڑے قیامت دے بھی لگنی ہے۔ چاچا ایک وڈی محفل ہو عظمت قرآن، اگر میں عشق کی گل کرا نا محفل عظمت قرآن دیاڑے قیامت بھی لگنی۔ اللہ پاک نے صحیح حدیث پاک اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے غلاموں اے میرے مکرم فرشتوں جاؤ اس مخلوق کی صفوں میں انہیں ڈھونڈ لاؤ جو حافظ قرآن ہے اور جو حافظ قرآن کے والدین ہے۔ میرے اللہ جب سوادیدہ پر سورج ہو جائے گا گفتگو ختم کر رہا ہو اس گھڑی میں تو انہیں کیا عطا کرے گا؟ اس میں میں نے 3 حدیثیں عرض کرنی ہے تو حکم ہوگا آج گرمی تھوڑی شدید ہے، آج گرمی شدید ہے، سورج سوادیدے پر پہنچ چکا ہے، جاؤ حافظ قرآن کو بھی لاؤ ان کے والدین کو بھی لاؤ۔ مالک تو کیا کرے گا؟ فرمایا آج جب کوئی سایہ نہیں، آج جب کوئی شیلٹر نہیں، آج جب کوئی شیڈو نہیں، انہوں نے سد لیا میں رب آج انہوں نے عرش دا سایہ دینا ہے۔ میرے اللہ اور کیا کرے گا؟ تو کریم نے ارشاد فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالی حافظ کے والدین کو بلائے گا، دونوں کو نور کا تاج پہنائے گا، وہاں پوچھنے والے پوچھیں گے قبلہ بلال سلطانی صاحب پوچھنے والے پوچھیں گے یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ شہیدین ہے؟ تو بتایا جائے گا نہیں نہیں یہ شہید بھی نہیں، یہ نبی بھی نہیں، یہ رسول بھی نہیں، مالک یہ کون ہے؟ اگر میں دنیا داری کا معاملہ آپ سے یہاں ڈسکس کروں تو وہاں پہ بتایا جائے گا یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو انگریز کی تعلیم دلوائی تھی، یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو آکسفورڈ اور ٹنکل ٹنکل لٹل سڈان کی پوئم یاد کروائی تھی، یہ کوئی اور ہے۔ میرے مالک کون ہے؟ تو علماء نے مجھے بتایا زمانہ چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، چاہے جتنے بھی فارن کنٹریز ترقی کی منازل کر لے، آج بھی انہیں اپنا سلیبس پڑھانے کے لیے تندرست اور توانا طالب علم درکار ہوتے ہیں۔ ہر مدینے والے دین مدینے والے کے دین کی عظمت اور نسبت کا عالم یہ ہے تیرا وہ بیٹا جسے نہ کیڈٹ کالج نے قبول کیا، تیرا وہ بیٹا جسے نہ آرمی والوں نے قبول کیا، تیرا وہ بیٹا جو چلنے سے قاصر تھا، تیرا وہ بیٹا جو دیکھنے سے قاصر تھا، تو آنا دین مصطفیٰ کی طرف، آنا
کسی حافظ قرآن کی طرف، اس حافظ قرآن کے پاس اپنا کمزور اور لاغر بیٹا لے جاؤ، اس حافظ سے کہنا میرے بیٹے کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنا، تو وہ تیرا بھی شکریہ ادا کر کے تیرے بیٹے کو سینے سے لگائے گا اور کہے گا بھائی صاحب 3 سال انتظار کر، 3 سال کے بعد اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنوا کر لے جانا۔ تیرا وہ بیٹا جس نے آکسفورڈ پڑھا تھا، تیرا وہ بیٹا جو انجینئر بن گیا تھا، تیرا وہ بیٹا جو میڈیکل آفیسر اور ڈاکٹر بن چکا تھا، وہ شاید تجھے فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، جب یہ معذور بیٹا، جب یہ نابینا بیٹا گھر میں بیٹھ کر سورہ یاسین کی ایک بار تلاوت کرے گا، اس کی برکت سے تیری قبر میں نور نظر آئے گا۔ اور اگلی بات بھی عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ دو، اس وقت تیرے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تیرے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے بلال بھائی توجہ، موضوع پورا ڈسکس کر کے جاؤ، یہ نہ آپ کے لوگ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بس مغروی اتار دیا تھا، نا بات پوری ہوگی۔ میرے کریم فرمانے لگے حافظ قرآن کی شان اور عظمت کا عالم یہ ہے، اس کے خاندان کے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ہو، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو اذن شفاعت دے گا اور فرمائے گا یہ 10 تیرے صدقے جنت ٹورے اور نظر آ۔ اور دوسری طرف حافظ یہ کہا جائے گا اے حافظ قرآن کو پڑھتا جا، مناظر میں عظمت پاتا جایا۔ ادھر حافظ قرآن تھوڑی جلدی کرے گا، مفسرین محدثین کہتے ہیں انہیں کہا جائے گا جلدی نہ کر، سبحان اللہ، جلدی نہ کر، سکون نال پڑھ، مٹھا پڑھ، ترتیل آلا پڑھ، مٹھا پڑھتا جا، جتنا لیٹ ختم ہو سی اتنا اچھا مقام تیرا ہو سی۔ کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے نا، انہیں حفظ قرآن کا، حفظ قرآن نہیں بنا سکتے تو کم از کم ناظرہ تو اچھا آنا چاہیے۔ ہم اساتذہ کو، ایجوکیٹرز کو بڑی بھاری فیسیں دیتے ہیں انگلش پڑھانے کے لیے، وہی حافظ قرآن کو 1500 دیتے ہیں۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ اپنے بچوں کو عبداللہ بھائی حافظ قرآن بنائیں، ناظرے کا اچھا اہتمام کریں، کعبے کے رب کی قسم، جنازے میں کھڑے ہو کر جب تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کرے گا نا، تیری ساری منازل آسان ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت، پیار اور اس کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔